حصہ دوم شروع ہو گیا، اسی بات سے ہی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے پہلے چیز کی کہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برپا کیا تھا، اور پہلا میں نے آپ کو وہ جو پوائنٹ بتایا تھا کہ یقین محکم تھا، اور وہ میں نے آپ کو دو مثال دی تھی غزوہ خندق والی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ دوسری چنگاری نکلی تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ایران فتح ہو گیا، تو اصحاب پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مدینہ نہیں آزاد ہو رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رومن اور پرشین امپائر سپر پاورز ہم فتح کر لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، انشاءاللہ یہ ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز پر مبنی نہیں تھی، بلکہ حقیقت پر مبنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تھا، وہ یقین تھا، وہ قلبی تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، جس کی بنیاد پر، جو میں نے توحید میں بارہا عرض کیا آپ سے، وہ قلبی تعلق تھا جو رسول اللہ فرما رہے تھے کہ یہ انشاءاللہ رومن اور پرشین امپائر آزاد ہم فتح کر لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم بعد ہی حضرت عمر کے دور میں دونوں جنگ قادسیہ اور یرموک لڑ کے ہم نے فتح کر لی، رومن اور پرشین امپائر پر اللہ نے ہمیں فتح دی۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ 40 سالہ انقلاب رسول اللہ نے کیسے برپا کیا۔ اس میں پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ یقین تھا۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ وہ باتیں سن لینی ہے میری اور کہہ دینی ہے کہ ایک مثال تھی پوری ہو گئی، نہیں۔ آج اگر ایسا ایمان و یقین پیدا ہو تو دوبارہ انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ میری کوشش جو ہے میں بارہا آپ سب کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ انقلاب کی وجہ، مطلب انقلاب پیدا ہونا چاہیے، کم از کم جوانوں میں تو ہونا چاہیے۔ مطلب جوان آج کہاں وقت صرف کر رہے ہیں زیادہ؟ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر۔ مطلب رسول اللہ کی کوئی توہین کرتے تو ہم ٹویٹر پہ بھڑاس نکال دیتے۔ ہاں یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک ایسی ذات ہے جس پر یاد رکھیے گا، اگر ہم پوری امت دوبارہ کھڑے ہو گئے ایک پوائنٹ پر، ایک چیز کو تھام کر کھڑے ہو گئے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے اتنی قدر اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 40 سال بعد ہی خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال دوسرا جو پوائنٹ اس میں عرض کروں گا، علامہ اقبال کے شعر سے جو میں نے لیا ہے، وہ میں شعر پورا سنا دیتا ہوں۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت، فاتحہ عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو دوسرا اس میں آتا ہے عمل پہم۔ عمل پہم، عمل ایسا ہو آپ کا کہ آپ ہر چیز آسان طریقے سے کریں۔ آپ اب دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل، وہ عمل عزیز من غور فرمائیں، وہ عمل ہمارے لیے سنت ہے، وہ عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عمل جو رسول اللہ نے اپنے ہر کام میں جس عمل کو عملی جامہ پہنایا، وہ ہمارے لیے ایک ہمارے لیے وہ ایک سنت ہے اور اسوہ بھی ہے۔ تھوڑا سا یہ وہ عمل کی کچھ میں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سالہ دور گزرا ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یا جس کام کو عملی جامہ پہنایا، اس کام میں ہائی پیورٹی کی ایمانداری تھی، ہائی پیورٹی کا اخلاق تھا، ہائی پیورٹی کی ایمانت داری تھی۔ آپ یقین مانیں کہ اتنا معیار بلند ہو گیا تھا ایمانداری کا
اور جس طرح وہ عمل کرتے تھے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایمانت اپنی رکھ جاتے تھے اور اتنے ایماندار تھے. یہ وحی کے بعد ہوا ہے، یہ مطلب نبوت کا دعوے سے پہلے کی میں کہہ رہا ہوں. یہ عمل جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، یہ 40 سالہ جو زندگی گزاری ہے، وہ انقلاب ایسے نہیں ہے، وہ انقلاب 40 سالہ. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، سب سے پہلے خود کو مستحکم کریں، انقلاب منی، اپنے اندر انقلاب برپا کریں. جب آپ بالکل مضبوط ہو جائیں تو دین آپ اپنی امت میں یہ بیدار کریں اپنی امت کو. اور رسول اللہ نے اس طرح ہی کیا. وہ 40 سالہ انقلاب بہت بلند انقلاب تھا. یقین مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو انقلاب رسول اللہ لے آئے وہ آج تک کسی شخص نے نہیں لایا، یہ آج تک کوئی نہیں لا سکا. چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی ریولیوشن آیا، فرینچ ریولیوشن آیا، جتنے بھی ریولیوشن گزرے ہیں وہ رسول اللہ کا کمپیرنس کا ایک بھی نہیں ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ عمل تھا، وہ عمل پہم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو اس گری ہوئی بستی کو گمراہی سے نکال کے رسول اللہ نے انہیں اندھیروں میں لا کھڑا کیا تھا. یہ وہ عمل تھا. اور میں بارہا یہ کرتا ہوں عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ یقین مانیں کہ وہ جو یہودی عورت آئی تھی، مطلب وہ کیا نام تھا ان کا، حاتم طائی کی جو بیٹی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو یہاں علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ حاتم طائی مطلب ہم نے علاقہ فتح کیا تو ظاہراً ہے ان کے جو لوگ تھے وہاں کے رہائشی تھے ان کو ہم نکال دیا گیا اور غلام بنا کر پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. تو تاریخیں لکھتے ہیں کہ حاتم طائی کے بیٹے کو رسول اللہ نے اپنی جگہ پر سلایا، اور جو ان کی بیٹی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگے سر آئی تو یہاں علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، دخ ترکرا چون ابھی بے پردہ دی چادر خود پیش روح او کسی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس بچی کو ننگے سر دیکھا تو اپنی یا ایھا المزمل والی چادر اس کے سر پر. یہ اخلاق، یہ محبت، یہ امامت، یہ آج تک کسی میں نہیں. اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح، پھر کیا ایک ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت تھا مسلمانوں پر کہ زکوٰۃ دینے والے 1000 لوگ تھے اور لینے والا کوئی بھی نہیں بچا تھا. اس غریبی و پستی و بے حیائی والی جگہ کو رسول اللہ نے کس قدر پاک کیا. یہ وہ 40 سالہ انقلاب تھا. یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں. ایون کہ آپ دیکھیں کہ رحمت للعالمین یہ جو لقب رسول اللہ کو ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا کہ جو تسبیح فاطمہ کا کنسیپٹ ہے اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی تو کچھ لوگ جمع تھے رسول اللہ کے گھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے واپس لوٹے تھے تو کچھ مال غنیمت ملا تھا. تو حضرت فاطمہ کے گھر کچھ نہیں تھا تو فرمایا علی سے، اپنے شوہر سے، علی ابن ابی طالب سے، کہ میں جاتی ہوں بابا کے پاس اور کچھ لے آتی ہوں. تو جب گئی حضرت سیدہ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں مصروف تھے تو واپس آ گئے. تو بعد میں جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ حضرت سیدہ آئی تھی تو واپس گئے، ان کے گھر گئے اور عرض کی کہ خیریت تھی کہ آپ تشریف لائی تھی. تو حضرت سیدہ نے عرض کی کہ یا رسول، یا ابو جان کے کھانا نہیں تھا گھر میں، حسن و حسین چھوٹے بچے تھے بھوک و پیاس میں، تو سوچا کہ آپ سے کچھ مال غنیمت آپ کے پاس ہو تو کچھ مجھے بھی عنایت کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی وہ میں نے سارے جو مال غنیمت تھی وہ غریب الغربا اور یتیموں میں تقسیم کر دی. مطلب یہ لیول تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول تھا جو بارہا تاریخوں میں بیان کیا گیا. باقی تیسری جو تھی کہ یقین محکم عمل فہم، تیسری جو تھی محبت
फातिहा आलम, कि जो मोहब्बत थी फातिह आलम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है जो बारहा मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल को जो सुकून देता है वो ये है कि राहतुल आशिकीना, कि आशिकों की राहत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि अपने पाँव को, अपने इस गले को रसूल एक जंजीर से बांध दे जो शरीयत रसूलुल्लाह से अटैच हो। क्यों बांध दे? ताकि तू यज़दा के करीब हो सके। मतलब आप इसकी मैं थोड़ी तफसीर बाद में करता हूँ, उससे पहले मैं मोहब्बत फातिहा आलम की मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी वो फातिहा आलम थी। वो कैसी थी? आपने बारहा ये वाक़या सुना होगा कि वो बुढ़िया वाला, रसूलुल्लाह एक गली से गुजरा करते थे तो वो बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, और जब वो बीमार हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आयादत को आए और तशरीफ़ लाए और बीमारी की हालत में दवाई भी दी और दुआ भी दी। इवन कि जब शेब अबी तालिब या ताइफ के मौके पर इतनी अज़ियतें खाने के बाद भी जब ये बनता था, जब ये ज़रूरी था कि हाथ उठाते और बददुआ देते कुफार को, हाथ उठाए और कहा कि यार या अल्लाह ये लोग नहीं जानते, ये लोग मुझसे वाकिफ़ नहीं हैं, इनके हक़ में बेहतर फरमा। ये दुआ थी रसूलुल्लाह। और यही इखलाक रसूलुल्लाह को मतलब इस इलाके को पस्ती से बुलंदी तक ले गया। ये एक लीडर की मेहनत थी। तो देखें कि ये मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने जब ये वो मोहब्बत की दलील थी, ये वो अल्लाह ताला से कल्बी ताल्लुक़ था जिसके दावे पर ग़ज़वा जो मैंने बयान किया आपको, ग़ज़वा खंदक में रसूलुल्लाह ने जब वो चिंगारी मारी तो मदीना नहीं संभाला जा रहा था, तो रसूलुल्लाह ने पेशन गोई दे दी थी रोमन और पर्शियन अम्पायर के फतह होने की। तो ये वो कल्बी ताल्लुक़ का दावा था अल्लाह ताला से, जिसकी बुनियाद पर ये जुमले और ये जो पेशन गोइयाँ अदा की थी। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मैं जिस दौर में पैदा हुआ, अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मैं जिस दौर में पैदा हुआ उस दौर में तमाम लोग वहदनियत का मतलब, अल्लामा इक़बाल गए यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, बहुत से और लोगों को मिले, लेनिन को मिले, लेनिन हजूर में, अल्लाह के हजूर में, ये एक गज़ल भी है, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले। और फिर फरमाया कि मैं ऐसे दौर में पैदा हुआ जहाँ वजूद बारी ताला का इनकार बारहा लोगों से सुनने को मिला मुझे, और जब बहुत से लोगों ने मुझसे कहा तो मैं इस तलाश में निकल पड़ा कि जहाँ सब लोग कहते हैं कि एक ऐसा कोई खुदा है ही नहीं और हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ अलम बगावत बुलंद किया और फरमाया कि जहाँ तुम सब कहते हो कि हम इनकार करते हैं वहदनियत का, मैं वहीं अकेला इकरार करता हूँ। तो अल्लामा इक़बाल तलाश में निकल पड़े और फरमाते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी तौहीद की तलाश में गुजार दी। मैं तौहीद के इर्द गिर्द तो ज़रूर पहुँच गया मगर तौहीद तक ना पहुँच सका। तो बारहा आखिर में कुछ शेर हैं अल्लामा इक़बाल के जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की लहद पर जो अल्लामा इक़बाल ने बयान किए हैं। हाजिर हुआ मैं मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेर फलक जिसकी मतला अनवार, गर्दन न झुके जिसके जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ़स गरम से है गर्मी आखरार, हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान, बर वक्त खुदा ने जे किया जिसे खबरदार। तो अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी की कब्र पर मैं हाजिर हुआ, और हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिन्होंने अतात रसूल पर इस कदर किताबें लिखी हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे वो सीढ़ी दिखाई जिस पर मैंने पाँव ही नहीं रखा था, वो चीज़ दिखाई जो मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं की थी। वो फिर फरमाते हैं कि बड़ी प्यारी एक शेर है अल्लामा इक़बाल का, ये फ़ारसी का शेर है
اقبال فرماتے ہیں کہ کاش بودے در زمانے احمد تا رسیدے بر سرود سرمدے، کہ کاش ہے اقبال تو پہلے مجدد الفسانی کی مزار پہ گیا ہوتا تو مجدد صاحب تجھے بتاتے، مجدد صاحب تیرے ہاتھ پکڑ کر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر لے جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت تک پہنچا دیتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے علاوہ آپ توحید تک ہو ہی نہیں سکتا پہنچ سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی سیڑھی میں نے مس کی تھی کہ میں پوری زندگی تلاش میں رہا، ارد گرد تو رہا مگر توحید تک پہنچ نہ پایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ تک پہنچ گئے تو رسول اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا۔ اور آپ یقین جانیے کہ چاہے جتنا بھی آپ کامل ترین شخصیت نہ ہو جائیں، آپ کا تزکیہ نفس کا جو کنسیپٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا روم فرماتے ہیں، مولا روم کی مثنوی بھی میرے پاس موجود ہے، اگر کچھ وقت کبھی اور ملا آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو میں آپ کو اس میں ریفرنس دے دوں گا، مطلب کھول کے بھی، کیونکہ وقت کم ہے، ویڈیو ریکارڈ اتنا اسپیس بھی نہیں ہوتی۔ تو مثنوی میں مولا روم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہترین تزکیہ نفس، اور یہ وہ سٹیپس ہیں جو انسان مطلب قابل انسان بنتا ہے، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، تو تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ مولوی حضرات ہیں جنہوں نے دین کو خراب کیا، اور سننے میں آتا ہے کہ زیادتی کے کیسز جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہوتا ہے، تو وہ اسلام تو پڑھ لیا ہوتا ہے لیکن تزکیہ نفس یا ضبط نفس ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یہ جو نفس کی لگام ہوتی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ ہے، ایک نفس ایک اونٹ ہے، یہ خود ہی چرتا رہتا ہے، خود ہی اپنی ہوس کی تلاش میں ہر جگہ گامزن ہے، مگر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس اونٹ کی واگ اپنے ہاتھ میں کر لے۔ اگر یہ واگ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، یہ واگ اپنے ہاتھ میں یا وہ رسی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کے سوائے، رسول اللہ کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا تزکیہ نفس۔ اب تزکیہ نفس پر ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب یہ ایک میں سیشن کے اینڈ پر یہ ایک ایڈیشن کرنی بھی تھی، بٹ تزکیہ نفس کی اب تو جو چل رہا ہے وہ روٹین سے چلے گی، بٹ دیکھیں کہ اب تزکیہ نفس اگر نہ ہو، اور وہ جب تک آپ رسول اللہ تک پہنچے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک میں رسول اللہ تک نہیں پہنچا تھا میں توحید تک نہیں پہنچا، اور جب میں نے رسول اللہ تک پہنچ لیا تو میں توحید تک پہنچ گیا، اور جب رسول اللہ علامہ اقبال توحید پر پہنچ گئے، اور پھر توحید کے لیول پر جا کے کیا بات فرمائی، جو جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو چیز ہے کیا یہ لوہو قلم تیرے ہیں، عقل ہے صبر عشق ہے شمشیر تیری، ماسوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا کون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو چیز ہے کیا یہ لوہو قلم تیرے ہیں۔